السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ کا ایک مرتبہ پھر ہمارے اس چینل پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عافیت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہوں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، انہیں عرض کرتا چلوں، ان سے بتاتا چلوں کہ ہمارے اس چینل پر عربی درسیات سے متعلق کتابوں کے اسباق ہوتے ہیں۔ آپ پلے لسٹ کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کلیلہ دمنہ، القراءۃ الراشدہ، انہ الواضح اور عربی زبان اخبارات وغیرہ سے عربی زبان سکھایا جاتا ہے عربک نیوز کے مدد سے۔ اور اس کے علاوہ بہت جلد ہم ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں آسان عربک کورس کے نام سے، اس پہ بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ وقت پر آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں یا نئی کلاس اپلوڈ کروں۔ آج ہم انہ الواضح کا جو سلسلہ چل رہا تھا، انہ الواضح الجزء الاول اور انہ الواضح الجزء الثالث، دونوں ہم لے کر چل رہے ہیں۔ فی الحال آج کی کلاس انہ الواضح الاول پہلے حصے سے متعلق ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو عربی زبان جنہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے یا چاہتے ہیں عربی زبان سیکھیں، ان کے لیے بہترین کلاس ہونے والی ہے، وہ اس سے جڑ سکتے ہیں اور ان لوگوں تک بھی کلاس کو پہنچا سکتے ہیں جو عربی زبان جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ چلیے، آج کا عنوان ہے، آج کا ٹاپک ہے المبتدأ والخبر۔ یہ نحو کا ایک بہت ہی اہم قاعدہ ہے جو اس سبق کے اندر بتایا جائے گا۔ آپ بغور سنیں اور کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ مبتدأ اور خبر، مبتدأ کو عربی میں ایک دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مخبر عنہ۔ مخبر عنہ، آپ یہ سمجھ لیں مخبر عنہ لکھا ہوا ہے، صحیح سے نہیں لکھا جاتا اس کے ذریعے سے۔ تو مخبر عنہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے، اور خبر وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا جو خبر نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ربڑ ہوتی ہے جسے کھینچ کر قبر تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو بہرحال خبر وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کسی کے بارے میں آپ خبر دیں۔ مبتدا کو مبتدا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے عربی زبان میں ابتداء یبتدئ ابتداء مانے شروع ہونا، یا بدأ یبدأ بدءا کے معنی شروع کرنا۔ تو شروع اور آغاز اور ابتدا کے معنی ہیں اس کے اندر، اس لیے کہ اگر کوئی اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ، تو وہ اسم، پہلا والا اسم جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس لفظ سے جملہ شروع ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں آپ دیکھیں التفاحۃ حلوۃ، تو التفاحۃ مبتدا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے یعنی التفاحۃ کے لفظ سے جملے کو شروع کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا مختصر سا جملہ یہاں دیا گیا ہے، ورنہ کافی بڑے جملے ہوتے ہیں، لمبے جملے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ جملہ اسمیہ ہے، جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو جس اسم سے شروع ہو رہا ہو جملہ، اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ اس لیے مبتدا کہتے ہیں کیونکہ اس سے جملہ سٹارٹ ہوتا ہے، جملہ شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسرا نام بتایا تھا میں نے مخبر عنہ، بڑی کتابوں کے اندر نحو کی آپ دیکھیں گے مخبر عنہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ التفاحۃ حلوۃ، سیب میٹھا ہے۔ الصورۃ جمیلۃ، تصویر خوبصورت ہے۔ الجری مفید، دوڑنا مفید ہے۔ الجری دوڑنا۔ القطار سریع، ٹرین تیز رفتار ہے۔ النظافۃ واجبۃ، صفائی ضروری ہے۔ الارض مستدیرۃ، زمین گول ہے۔
आपने एक चीज पर गौर किया होगा, जब मैंने इनका तर्जुमा किया, तर्जुमे में हम है का लफ्ज ला रहे हैं, है, लेकिन अरबी में है का कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसका माना है हो, ठीक है ना। अत्तुफाहा माने सेब, हुलवतुन माने मीठा, सेब मीठा, तो है कहाँ से आ गया? तो है जो है वो दरअसल मुब्तदा खबर की तरकीब से, यानी दो कलिमों को हमने आपस में इस तरह से जोड़ दिया है कि उनसे है का माना निकल रहा है। और कभी ये है का माना गायब भी हो सकता है। कैसे गायब होगा? फॉर एग्जाम्पल अस्सूरतु अल जमीलतु, यानी जमीलतुन जो कि नकिरा है, अगर इसको हम मारिफा बना दें और कहें अस्सूरतु अल जमीलतु, तो क्या माना होगा? खूबसूरत तस्वीर। तो अब है का तर्जुमा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब तरकीब जो है वो बदल गई है। अब ये मौसूफ सिफत की तरकीब हो गई, अब ये मुब्तदा खबर की तरकीब नहीं रही, इसलिए माने में जो है तब्दीली पैदा हो गई है। ठीक है, तो पता चला कि मुब्तदा खबर की तरकीब से ही उर्दू में है या हैं का माना पैदा होता है। ठीक है, अब देखिए अल बहसु, पहले हम बहस को पढ़ते हैं ताकि साथ साथ में आप फिर मिसालों को समझें। अल बहसु, अल अमसिलतु साबिक़तु कुल्लुहा जुमलुन, कह रहे हैं गुज़िश्ता मिसालें, अस्साबिक़ा यानी सबक़ा माने गुजरना, यानी जो मिसालें ऊपर गुजर गई सब के सब, कुल्लुहा जुमलुन, सब के सब क्या है? जुमला है। जुमला आप जानते हैं, जुमला जो दो या दो से ज्यादा कलिमे बाहम मिल जाएं तो जुमला बनता है। तो आप यहां देख रहे हैं हर जुमला, हर एक के अंदर दो कलिमे मिले हुए हैं, दो कलिमे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? जुमला। व कुल्लु जुमलतिन मिनहा, और इनमें से हर एक जुमला मुरक्कबतुन मिन इस्मैन, दो इसमों से मुरक्कब है। मुरक्कब के माना जुड़ा हुआ, मिला हुआ। वल इस्मुल अव्वलु, पहला इस्म, फी कुल्ली जुमलतिन, हर एक जुमले में, हुवल्लज़ी इब्तदअना बिही अल जुमलता, कह रहे पहला इस्म, हर जुमले के अंदर पहला इस्म ही वो इस्म है, अल्लज़ी इब्तदअना बिही, जिसके जरिए हमने शुरू किया है, अल जुमलता, जुमले को। अब देख रहे हैं अत्तुफ़ाहतु, अस्सूरतु, अलजर्यु, अलक़ितारु, अन्नज़ाफ़तु, अलअर्ज़ु, इनमें से पहला वाला जो इस्म है हर एक में, कह रहे इसी से जुमला हमने क्या किया? स्टार्ट किया है ना। वइज़ा वज़अना, और अगर हम वज़अना, वज़अना हम रखें, इस्बाअना अपनी अंगुली, इस्बाउन के माने अंगुली, अगर हम अपनी अंगुली रखें, इस्बाउन जमा असाबि, अगर हम अपनी अंगुली रखें कहाँ? अल इस्म सानी फी कुल्ली जुमलतिन, हर जुमले में दूसरे इस्म पर, यानी जो दूसरा इस्म है इन पर अंगुली रखें, यानी इनको गायब कर दें निगाह के सामने से कुछ देर के लिए। ठीक है ना, निगाह के सामने आप रखें इस पर हाथ, स्क्रीन पर, यानी हर मिसाल के अंदर दूसरा जो लफ्ज है, दूसरा जो इस्म है उस पर। फ़ाख़फ़ैनाहु अन नज़रिना, और हम अपनी निगाह से छुपा दें इनको। ठीक है ना। वक़रअना हाकज़ा, जब दूसरे वाले इस्म को हम छुपाएंगे अपनी निगाह से, उन पर हाथ रख लेंगे, अंगुली रख लेंगे, तो हम कैसे पढ़ेंगे? क़रअना हाकज़ा, हम इस तरह से पढ़ेंगे, अत्तुफ़ाहतु, अस्सूरतु, अलजर्यु, अलक़ितारु, अन्नज़ाफ़तु, अलअर्ज़ु। फ़इन्नना नतहय्यर, उस वक्त हम हैरान हो जाएंगे, हमें हैरानगी लाहिक होगी। एक सेकंड, वनस्अलु अनफुसना, और हम अपने आप से पूछेंगे, हम अपने आप से पूछेंगे, क्या पूछेंगे? मा शानु तुफ़ाह, अगर हम सिर्फ कहें अत्तुफ़ाहतु, अत्तुफ़ाहतु,
تو اپنے آپ سے ہم پوچھیں گے ما شأن التفاح، کہ سیب کیا ہے، سیب کیا ہے، سیب کی کیا بات ہے، سیب کا مسئلہ ہے، کچھ بھی سوال ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ وما شأن الصورہ، تصویر کا کیا معاملہ ہے، تصویر کا کیا مسئلہ ہے، تصویر کیا ہے، آگے جملہ انکمپلیٹ رہ رہا ہے۔ وما شأن الجری، دوڑنا کیا ہے، دوڑنا کیا ہے، دوڑنا کس کو کہتے ہیں، دوڑنا کیا چیز ہے، مطلب ایک سوال مختلف ہمارے ذہن میں ابھریں گے، کیونکہ ہمیں خبر کا اس کا پتہ نہیں ہے، خبر ان کی جو ہے خبر کا پتہ ابھی نہیں ہے، چونکہ ہم نے دوسرے والے اسم پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ وَلَكِنَّنَا إِذَا رَفَعْنَا إِصْبَعَنَا، اور اگر ہاتھ اٹھا لیں یا اپنی انگلی اٹھا لیں، جہاں رکھی ہوئی تھی ہم نے اٹھا لیا، وَقَرَأْنَا هَكَذَا، اور اگر اس طرح سے پڑھیں، التُّفَاحَةُ حُلْوَةٌ، سیب میٹھا ہے، الصُّورَةُ جَمِيلَةٌ، تصویر خوبصورت ہے، الجری مفید، دوڑنا مفید ہے، استفدنا فائدۃ تامۃ، اس وقت ہمیں ایک مکمل فائدہ حاصل ہوگا، والذی افادنا، اور وہ جس نے ہمیں یہ فائدہ پہنچایا، کیا فائدہ، کہ سیب میٹھا ہوا ہے، تصویر خوبصورت ہے، دوڑنا مفید ہے، سمجھے نا، ایک بات ہمیں پتہ چلی، ایک خبر ہمیں معلوم ہوئی، تو یہ جو خبر ہمیں معلوم ہوئی ہے، یہ بات جو ہمیں معلوم ہوئی، یہ جو فائدہ ہم کو ملا ایک چیز کے معلوم ہونے کا فائدہ، وہ کون ہے، هو الاسم الثانی، کہ نا جس چیز نے ہمیں فائدہ پہنچایا، جس چیز نے ہمیں ان مبتداؤں کے بارے میں خبر دی، کوئی بات بتائی، وہ کون ہے، الاسم الثانی، وہ دوسری خبر ہے، دوسرا اسم ہے، فی کل جملہ، ہر جملے کے اندر، وہو الذی، اور یہی وہ دوسرا اسم ہے، الذی، جس نے اخبرنا، ہمیں بتایا، کس کے بارے میں، بحلاوت التفاحۃ، سیب کے میٹھا ہونے کے بارے میں، وجمال الصورۃ، تصویر کی خوبصورتی کے بارے میں، وافادۃ الجری، اور دوڑنے کے فائدہ پہنچانے کے بارے میں، دوڑنے کے مفید ہونے کے بارے میں، ولذالک یسمى الاسم الثانی، اور اسی وجہ سے دوسرے والے اسم کو خبر کہا جاتا ہے، کیوں، کیونکہ وہ پہلے والے کے بارے میں کوئی خبر دیتا ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا آخِرَ كُلِّ اسْمٍ مِّنَ الْإِسْمَيْنِ فِي كُلِّ جُمْلَةٍ مِّنَ الْجُمَلِ السَّابِقَةِ وَجَدْنَاهُ مَرْفُوعًا، اور اگر ہم غور کریں، تأمل یتأمل، غور کرنا، اگر ہم غور کریں، آخر کل اسم من الاسمین، دونوں اسموں میں سے ہر ایک اسم کے آخری حرف پر غور کریں، آخر پر فوکس کریں، ہر جملے کے اندر، من الجمل السابقہ، اوپر جتنے جملے گزرے ان جملوں میں سے ہر جملے کے اندر آخری دونوں اسموں میں سے ہر ایک اسم کے آخر پر ہم غور کریں، وجدناہ مرفوعا، تو ہم اس آخر حوالے حرف کو، دونوں اسم کے آخر کو کیا پائیں گے، مرفوع پائیں گے، حالت رفع میں پائیں گے، یعنی اس کے آخر میں ہمیں ضمہ دیکھنے کو ملے گا، جیسا کہ اوپر مثالوں میں آپ نے دیکھا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، تفاحۃ، آخری حرف کیا ہے، گول، اس پر پیش ہے، ضمہ ہے، حلوہ، اسی کو رفع کہتے ہیں، اور جو اسم جس کے آخر میں رفع اس کو مرفوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، القواعد، قاعدہ دیکھیے، المبتدا اسم مرفوع، مبتدا ایک مرفوع اسم ہوتا ہے، فی اول الجملہ، اور جملے کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا اسم جس کے آخر میں مرفوع ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمہ کو ہم کہتے ہیں، ضمہ جو ہے یہ علامت ہے کس کی، رفع کی، یعنی ضمہ سے مراد پیش کہیں یا ضمہ، یہ علامت ہے رفع کی، ٹھیک ہے۔ اور جس اسم کے آخر میں رفع ہو اس اسم کو ہم کیا کہتے ہیں، مرفوع۔ الخبر اسم مرفوع، خبر ایک اسم مرفوع ہے، یکون مع المبتدا، یکون مع المبتدا جملۃ مفیدۃ، جو مبتدا کے ساتھ مل کر ایک جملہ مفیدہ بناتا ہے، ایک ایسا جملہ جس سے سننے والے کو
तशफ़ी मिल जाती है, सुनने वाला मुतमईन हो जाता। अगर सिर्फ आप कहें अल जरियो तो दौड़ाएंगे पीछे से लोग आपको, किसी के सामने आप सिर्फ अल जरू कहें और रुक जाएं, आखिर आगे कुछ ना कहें तो आपको परेशान करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, मिन्नतें करेंगे, जरा भाई बताओ क्या बात है, अल जरू क्या, क्या अल जरू क्या, दौड़ना क्या, कुछ बताओ आगे। तो जब आप बताएंगे अल जरू मुफीदुन, तब वो मुतमईन हो जाएंगे। इसी को कहते हैं जुमला मुफीदा, जिस जुमले से मुतमईन हो जाए। ठीक है, अब याद रखिएगा मुब्तदा मारिफा होता है, पीछे आपने पढ़ा है मारिफा किसको कहते हैं, और खबर नकिरा होती है। मुब्तदा क्या होता है, मारिफा, खबर क्या होती है, नकिरा। जैसे अल वलदु मुज्तहिदुन, अत्तालिबु मुज्तहिदुन, लड़का मेहनती है, तो अत्तालिबु मुब्तदा है, जुमला इसी से शुरू हो रहा है। अत्तालिबु मारिफा है क्योंकि इस पर अलिफ लाम लाया गया। मुज्तहिदुन खबर है, क्यों है खबर, क्योंकि इसके जरिए तालिब के बारे में हम खबर दे रहे हैं कि वो मेहनती है। मुज्तहिदुन खबर क्या है, नकिरा है अलिफ लाम के बगैर। या इसी तरह आप कहें, इसी तरह से आप कहें कोई मारिफा की कोई मिसाल, जैसे अल हाजा किताबुन, मान लीजिए हाजा किताबुन, तो हाजा इसमें इशारा मारिफा की एक किस्म है, तो हाजा मुब्तदा, किताबुन खबर। ठीक है, दूसरी चीज मुब्तदा अगर वाहिद हो, खबर भी वाहिद, मुब्तदा तस्निया, खबर भी तस्निया, मुब्तदा जमा, खबर भी जमा। ठीक है, और अगर मुब्तदा मुजक्कर हो, खबर भी मुजक्कर, मुब्तदा मुअन्नस हो, खबर भी मुअन्नस। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर हमें लाइक से नवाजें, शेयर और कमेंट से, तफसीरों से नवाजें, हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि मज़ीद इसी तरह के लेक्चर्स मुफीद और बारावर और तमाम लोगों के लिए नफ़ा बख्श असबाक और लेक्चर्स तैयार करने में हमें मज़ीद हिम्मत मिले।